بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، پچھلے کچھ دنوں سے خواتین کے خلاف کئی طرح کے واقعات رونما ہوئے، جن میں انتہائی ظلم، بربریت اور سفاکی کی مثالیں قائم کی گئیں۔ ان میں سے اسلام آباد کے اندر ایک ذاکر جعفر نامی شخص نے انتہائی دردناک طریقے سے ایک نوجوان لڑکی کا قتل کر دیا۔ اس سے آگے ایک عثمان نامی شخص نے دو نوجوانوں کو ذلیل، رسوا اور انتہائی تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ اور اس سے پہلے موٹر وے واقعات کے اوپر، جو موٹر وے کے اوپر واقعہ ہوا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوگا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ جانے کب ہمارا قانون بیدار ہوگا، کب اس ملک کے اندر قانون کی پاسداری ہوگی، قانون کا نفاذ ہوگا، کب قانون مجرموں کو گرفت میں لے گا۔ اس لیے کہ موٹر وے واقعے کو سال کے کم و بیش ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے مجرم کے خلاف باغ دوڑ ہوئی، میڈیا کے اوپر شور رہا، پھر اس کے بعد چند عدالتی پیشیاں ہوئیں، اس کے بعد سے قریب سال ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ ظالم جنہوں نے یہ جرم کیا تھا ان کو کیا سزا ملی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح کے یہ دو واقعات جو بھی تازہ ہوئے ہیں، ابھی پولیس ایکٹیو ہے، عدالتیں ریمانڈ دے رہی ہیں، سارا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن جانے کب لوگوں کو انصاف ملے گا، کب اس ملک کے بچوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، کب بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت ہوگی، کب انہیں اس ملک کے اندر عدل ملے گا، انصاف ملے گا، ظالموں سے پناہ ملے گی۔ اس کی ایک مثال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، کہ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ یا اے امیر المومنین، میرے گھر کے اندر مہمان آئے تھے، اور ان مہمانوں میں سے ایک مہمان میری ملازمہ کے اوپر، میری خادمہ کے اوپر اس کا دل آ گیا، اس نے نظر رکھ لی، اس کے اوپر فدا ہو گیا۔ اور وہ جو ملازمہ تھی، خادمہ تھی، وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئی تو اس نے موقع پا کر اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اس کی عزت آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس ملازمہ نے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کی خاطر اپنے آپ کو چھڑا کر ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے سر میں مار دیا۔ نتیجتاً یہ شخص مر گیا۔ تو جب وہ لڑکی نے اپنے آپ کو بچا کر اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں کو سارا معاملہ بتایا، تو گھر والوں نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس جا کر سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ جب وہ آئے امیر المومنین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا معاملہ جب بیان کیا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے لوگوں کو بھیجا، جائے واردات کے اوپر، جائے وقوع کے اوپر انہوں نے جا کر جب سارے معاملے کی تحقیق کی تو بیائی نہیں، جیسے لڑکی نے کہا تھا کہ پہلے ہاتھا پائی ہوئی، کھچاتانی ہوئی، اس نے آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی، سارے وہ زمینی جو نشانات تھے، جب ان کو دیکھ کر تسلی کر لی کہ ہاں جیسے لڑکی کہہ رہی ہے ویسے ہی معاملہ ہوا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہوں نے آ کر رپورٹ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعے کی حقیقت کو جب جان لیا، پہچان لیا کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ جو کچھ یہ لڑکی کہہ رہی ہے سچ ہے، اس کی آبرو ریزی کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے اپنے دفاع میں اپنی تحفظ کی خاطر اس کے سر کے اندر پتھر مار کے اس کو مار دیا۔ تو نتیجتاً آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی بری ہے، کوئی دیت نہیں دی جائے گی، جو قتل ہوا ہے اس کے قتل جائز ہے، اس کو کوئی دیت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے اس کی دیت نہیں دی جا سکتی۔ تو اسلام یہ تحفظ دیتا ہے، اسلام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کا دین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سخت سے سخت سزائیں رکھی ہیں، اور زنا بالجبر کی سزا سب سے سخت رکھی ہے۔ تو اگر آپ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر لیں تو یہ معاشرہ پرامن بن جائے، لیکن آپ کو تو یہ توفیق ہونا شاید ممکن نہ ہو، لیکن جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اوپر تو عمل کریں۔
کیوں اس ملک کے اندر غریبوں کے لیے قانون ہے اور امیروں کے لیے قانون نہیں ہے؟ کیوں اس ملک کی عدالتیں ایک مجرم کے اوپر جرم ثابت ہو رہا ہے؟ میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سارے ثبوت ایک لمحے کے اندر فراہم ہو سکتے ہیں، کیوں سالوں لگا کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے؟ اگر جتنے واقعات آج سے 2 سال پہلے ہوئے تھے، اگر ان کے اوپر ایکشن لیا جاتا، وہ معصوم بچی کے جس کا ریپ ہوا تھا قصور کے اندر، اس وقت سے قانون بن جاتا، اس وقت سے اگر اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تو شاید آج سینکڑوں بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہ ہوتی۔ تو ہمارا قانون خدا کے لیے بیدار ہو جائے، ورنہ اس ملک کے اندر ایک عزت نامی شخص، ایک عزت ور شخص کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اس ملک کو تحفظ اور امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ ہمارے